قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ سورۃ النحل کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا اور اس کے بعد مشرکین کے شبہات کا ذکر فرمایا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض مشرکین لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے یہ شبہات پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم ان چیزوں کو حرام کرتے کہ یہ بحیرہ ہے، صاحبہ ہے، وسیلہ ہے، عام ہے۔ یعنی وہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالتے کہ جب ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی نعوذ باللہ و قضاء و قدر سے لوگوں کے ذہن کو دھوکہ دیتے کہ بھئی اگر یہ ہمارا بتوں کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، اور ہم نے بعض جانوروں کو حرام ٹھہرایا ہوا ہے ان کا حرام کرنا، اگر یہ اللہ نہ چاہتے تو ہمیں روک دیتے، ہم کر ہی نہ سکتے۔ بے عین ہی یہی شبہ جو ہے آج کل اللہ معاف کرے بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے کہ جی اگر میں نے گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، میں نے شراب پیا ہے، میں نے جوا کھیلا ہے، میں معاصی میں گرفتار ہوں، گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، اللہ نہ چاہتے تو میں نہ کرتا۔ تو یہ دراصل ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان مبتلا ہے، مشرکین بھی اور بعض جہلہ مسلمین۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یعنی امور کونیہ سے کوئی جبر نہیں کیا کسی کو کہ تم ضرور کفر کرو۔ اگر اللہ کسی کو مجبور کر کے کفر کرائے تو پھر تو سزا دینا انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے خود تقدیر میں یہ لکھ کر گناہ کراتے ہیں کہ تم نے ہر حال گناہ کرنا ہے، تو پھر اس گناہ پہ سزا دینے کا کیا مطلب؟ تو یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور جو لکھی ہوئی ہے وہ تو ہونی ہے۔ تو جب تقدیر کا لکھا ہونا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور؟ یہ اصل میں سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سے خمس عطا فرمائے، اللہ نے اس کو عقل عطا فرمایا ہے، قوت سامعہ عطا فرمائی، قوت بصرہ عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کے اندر قوات ملکیہ بھی رکھی ہیں اور قوات حیوانیہ بھی رکھی ہیں۔
اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ۔ تمہارا عقل ہے، سوچ ہے، تمیز ہے، تمہیں اختیار ہے، جو راستہ اختیار کرو۔ یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ حق ہے، یہ باطل۔ یہ وہ رستہ ہے جس پہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جس پہ ابلیس لعین نے حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب تمہارا اختیار ہے، یہ اختیار کرو یا یہ، اور جب تم وہ اختیار کرتے ہو تو اسی کے مطابق تمہیں اللہ جزا دے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرو گے تو بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور برا کام کرے گا تو بدلہ ملے گا۔ یہاں تک تقدیر میں لکھے ہونے کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، علم کامل و علم محیط کے مالک ہیں، وہ جانتے تھے کہ بندہ کیا کرے گا، کرے گا خود، یہ نہیں کہ اللہ اس کو زبردستی کرائیں گے، لیکن جو وہ کرے گا وہ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد یہ مومن ہوگا، یہ کافر ہوگا، یہ مطیع ہوگا، یہ عاصی ہوگا، یہ صدیق بنے گا، یہ ابو جہل بنے گا، یہ بلال بن کے غلام بنے گا، یہ جناب امیہ اور ابی لہب بن کے دشمن بنے گا، چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں بھی وہ اللہ نے لکھ دی، کیا ہم نے اپنے اختیار سے۔ یہ ہمیشہ اصولی بات یاد ہے۔ اس کو آسانی کے لیے میں نے کئی دفعہ بطور مثال عرض کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جیسے آپ اپنے کار میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اس میں انہوں نے دونوں سسٹم رکھے ہیں، کولنگ کا بھی اور ہیٹنگ کا بھی، اور نشان لگا دیا، لکھ دیا کہ بھی یہاں کھڑا کرو گے بٹن کو تو کولنگ کرے گا اور یہاں کھڑا کرو گے تو گرم آئے گا۔ پھر رنگ بھی لگا دیا تاکہ ایک بندہ پڑا ہوا نہیں ہے بیچارہ تو وہ کیا پڑے گا، شبھی سرخ پہ رکھو گے تو گرمی آئے گی اور نیلے پہ رکھو گے تو ٹھنڈک آئے گی۔ تو اب یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی۔ اب جب آدمی گاڑی چلاتا ہے اور گرمی کا موسم ہے تو اس کو کول پہ رکھتا ہے، ٹھنڈی ہوا، لیکن اگر اس کو وہ ہیٹ پہ رکھ دے اور گرم ہوا آئے اور پھر کہے یہ لکھنے والے کا قصور ہے، تو یہ لکھنے والے کا قصور نہیں، استعمال کرنے والے کا قصور کہ آپ نے اس بٹن کو غلط جگہ پہ لگایا۔ اگر آپ صحیح جگہ پہ کھڑا کرتے تو وہ ٹھنڈا کرتے۔ بے عین ہی یہی بات ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے مسجد میں آتا ہے، جمعہ میں اپنے گھر سے آتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی چھٹی کا دن ہے، آج ہم تو بیچ پہ جائیں گے، سمندر کے کنارے جائیں گے، رات دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تاش کھیلیں گے اور جوا کھیلیں گے اور فلمیں دیکھیں گے۔ تمہارا اپنا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوع من الاختیار دیا۔ ہاں اسی طرح بعض آیات میں ہے کہ اگر اللہ چاہے اور ہمارے اس اختیار کو چھین لے تو وہ قادر ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ ہمیں بے اختیار کر دیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ آج ساری دنیا کو مسلمان کر دیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آج سب دنیا کو محروم کر دیں ہدایت سے، وہ قادر ہیں، لیکن کریں گے وہ جو اس کا انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتے۔ تو اس لیے جب مشرکین نے یہ بات کی تو اس کی یہ بات جو ہے وہ قابل قدر ہی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی قسم کے شبہات کرتے رہے، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ کے ذمے ان کے شبہات توہمات میں پڑنا نہیں ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے پیغمبروں کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ کا دین پہنچا دے، کوئی صراط مستقیم اختیار کرے یا کوئی صراط شیطان اختیار کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اہل حق کا کام ہے کہ وہ حق کی دعوت دے، باقی ان کی مرضی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں اپنا پیغامبر بھیجا۔
ہر قوم میں ہم نے اپنا پیغمبر اور نبی بھیجا ہے کہ ان کو بلائے ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچ جاؤ۔ ومنہم من ھدی اللہ، بعض وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، وہ ہدایت پہ آ گئے۔ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور بعض کے مقدر میں چونکہ گمراہی تھی لیکن گمراہی انہوں نے خود اختیار کی، جب اختیار کی تو اللہ نے بھی گمراہی پہ مہر لگا دی۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا فسیروا فی الارض فانظروا، میرا محبوب آپ ان کو کہیں کہ یہ زمین میں چلیں، فسیروا فی الارض فانظروا، زمین میں جائیں اور غور کریں، تدبر کریں، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دیکھ لیں کہ ہمارے اور پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ جا کے قوم عاد کو دیکھیں، قوم ثمود کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، قارون و نمرود کو دیکھیں، غور کریں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان پہ کیا عذاب آیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب انتحرس علی ھداھم، آپ جو حرص فرمائیں کہ ان سب کو ہدایت مل جائے، یہ آپ کے ہاتھ ہے۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جو اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہدایت تلاش کرنے والوں کو ہدایت دیتے، والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتے، اور جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم گمراہی میں رہیں تو نذرہم فی طغیانہم یعمہون، لہذا آپ غم نہ کریں، اگر انہوں نے اپنے لیے گمراہی کو چن لیا ہے تو یہ گمراہی میں مریں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی ایک اور بات رکھ، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ پاک مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ تو محض مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، مولویوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جدید طبقے کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، ان کو بھی سب سے زیادہ غصہ مولویوں پہ ہے کہ دیکھو جی یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، کبھی جنت کا تما دیتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈراتے ہیں، گویا مولوی کے ہاتھ میں جنت جہنم کا ٹھیکہ ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کافر پہلے کرتے ہیں، جو مشرکین پہلے کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ وہ بھی قسمیں کھاتے تھے کہ بھائی کوئی باس بادل موت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا مر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، آج تک کوئی واپس نہیں آیا، تو ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ تو قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بلا، تم جو کہتے ہو غلط ہے، وعدن علیہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے قیامت ہوگی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اور وہ قیامت کیوں ہوگی؟ لِيُبَيِّنَهُمْ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے اس دن ہر کسی کے سامنے جس میں یہ جھگڑتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس دن جان لیں گے کافر کہ ہم جھوٹے تھے، ہم نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اب تو قیامت آ گئی، اب تو آخرت آ گئی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ایک دوسرے شبہے کا جواب دیا ہے، کیونکہ بعض مشرکین اور بعض کفار اور بعض مستشرقین اور اعداء دین جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، چاند سورج کا نظام بنایا، کائنات بنائی، تو پھر اس کو کیوں فنا کر دیں گے، اس کو کیوں ختم کر دیں گے؟ یہ وہ بات ہے کہ آدمی اتنا بڑا محل بنائے اور پھر توڑ ڈالے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد فنا کر دیں گے اور پھر دوبارہ بنائیں گے، تو اتنی محنت اور اتنے خرچے اور اخراجات کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان جاہلوں کو بتا دو کہ تم خالق کی قدرت اور طاقت کو بندوں پہ قیاس کرتے ہو۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہمارے لیے تو صرف اتنا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہو جا تو ہو گیا، بس ہم نے حکم دیا، آسمان بن گئے، حکم دیں گے فنا ہو جائے گے، ہم حکم دیں گے دوبارہ بن جاؤ، دوبارہ بن جائیں گے، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا۔
اور اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے بعد علماء حقہ کو دعوت دی کہ میرے محبوب الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ لوگ، وہ میرے ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ان پہ ظلم کیے گئے، ان کو ستایا گیا، آخر انہوں نے اپنا گھر بار وطن چھوڑ دیا. تو یاد رکھو جو ہجرت جو ہے، ہجرت کے کئی اقسام ہیں، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل تو ہجرت کا معنی ہوتا ہے یعنی ایک مقام کو ترک کر کے دوسرے مقام پہ منتقل ہو جانا، لیکن اس کے اندر احکام ہیں. ایک ہجرت ہے من دار الکفر الی دار الاسلام. یاد رکھو کہ کسی کافر ملک سے کسی اسلام کے ملک میں ہجرت کرنا، یعنی ملک جو ہے وہ کافروں کا ہے، حکومت جو ہے وہ کافروں کی. اچھا، اگر جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سب سے پہلے ہجرت کی مکے سے حبشے کی طرف، اور اس کے بعد ہجرت کی مکے سے مدینہ منورہ کی طرف. میرے محبوب نے بھی ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، اور اس زمانے میں ہجرت کرنا ایسے فرض تھا جیسے نماز فرض ہے. یعنی جیسے اللہ نے نماز فرض کی ہے، ہجرت بھی فرض. حتیٰ کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور مکہ فتح ہو گیا، اسلام چھا گیا. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھی وہ ہجرت کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. ہجرت کی فرضیت اس وقت تھی کہ جب حالات پہلے. تو اس سے علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ کے قرآن سے مسائل کا استنباط فرمائے. تو ایک مسئلہ ہے ہجرت کا دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف. سمجھ لیں کہ ایک کافر حکومت میں ہم رہتے ہیں، وہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اپنے دین پہ نہیں چل سکتے. ہمیں وہ دین پہ چلنے ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں سیدھی بات ہے، یا ہندو بنو یا نکل جاؤ. یعنی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں نعوذ باللہ، تو وہاں سے ہجرت کرنا اور اسلام کے ملک میں جانا اب بھی فرض ہے، اور قیامت تک رہے گا. کہ اگر آدمی یعنی اللہ کے دین پہ قائم نہیں رہ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے سے مجبوری ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ دار الکفر کو چھوڑ دے اور فوراً دار الاسلام میں چلا جائے. ایک قسم. دوسری قسم ہے، علماء نے لکھا الہجرت من دار البدعۃ الی دار السنت، کہ اگر ہم ایک ایسے بستی میں، ایسے شہر میں، ایسے علاقے میں ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بدعتی ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ بدعتوں پہ لگے ہوئے ہیں اور تمام بدعات میں الجھے ہوئے ہیں، اور جو آدمی بدعت ان کی نہ کرے اس کو جینے ہی نہیں دیتے، تو حکم ہے اس جگہ کو بھی چھوڑ کہ تم دار البدعت سے نکل کے وہاں جاؤ جہاں سنت پہ زندگی گزارتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہجرت ہے، یعنی من دار البدعت الى اتباع السنت، یہ بھی ہجرت ہے. دو ہو گئی. اسی طرح ایک تیسری قسم ہے ہجرت کی. تیسری قسم ہجرت کی یہ ہے کہ اگر آدمی کی اپنی جان ہی خطرے میں آ گئی ہے کہ بھئی اب اگر دشمن ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گا، جان مال عزت آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے، تو وہاں سے بھی ہجرت کرنا ضروری ہے کہ وہاں سے بھی ہجرت کر کے آپ کسی امن والی جگہ چلے جائیں. جیسے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر لوگوں نے عرصہ حیات دنگ کر دیا تو فرمایا انی مہاجر الی ربی، اب میں ہجرت کرتا ہوں. یا جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک قبطی مر گیا، تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے. فخرج منہا خائفا یترقب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مصر چھوڑا اور آپ مدین شعیب کی طرف چلے. تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں کہ جب آدمی کا جان مال عزت خطرے میں ہو
تو وہ بستی چھوڑ دو، وہ علاقہ چھوڑ دو، یہ بھی ہجرت۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ الہجرۃ من دار المعاصی، کیا مانا کہ ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، ایک بستی میں آپ رہتے ہیں، نعوذ باللہ وہ سارے بستی والے گناہ میں مبتلا ہیں، جیسے قوم لوط ایک گناہ میں مبتلا، وہ سارے کے سارے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بندے کو نیکی کرنے ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی بندہ نیک بننا چاہے تو اس کو نکو بنا کے رکھ دیتے ہیں، تو حکم ہے کہ یہ بستی نہیں چھوڑ، اس سے بھی ہجرت کر۔ اسی طرح ایک ہجرت کی قسم یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں بیماری ہے، فضا خراب ہے، موسم خراب ہے، پانی خراب ہے، وہاں کے جو خراب ہے کہ بندہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حکم ہے کہ یہاں سے بھی نکلو۔ جیسے کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی عبیدہ بن الجراح کو اپنے دور خلافت میں حکم دیا تھا کہ اردن کے علاقے کو چھوڑ کے ایک صیت افزا مقام پہ چلے جاؤ، تاکہ اگر وہاں مناسب نہیں ہے تو نکل، ہاں لیکن فرق سمجھو، معنی یہ ہے کہ ایک علاقے کی آب و ہوا ہی خراب ہے، ایک علاقے کا پانی ہی خراب ہے۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں نا کہ بعض علاقے ہیں سب کلر ہی کلر ہے اور شور ہی شور ہے اور کڑوا پانی ہے اور بیماری ہے، تو ایسے علاقے کو چھوڑنا بھی شریعت میں ہجرت۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، لیکن ایک فرق ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے، یعنی اللہ معاف کرے طاعون پھیل گیا، اللہ معاف کرے کوئی اور اسہال کی وبا پھیل گئی، اللہ معاف کرے کوئی اور بیماری وبا پھیل گئی، تو وہاں میرے محبوب کا حکم ہے کہ جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ اس بستی کے علاقے سے باہر ہیں وہ اندر نہ آئے۔ جیسے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں آپ افواج مسلمین کی قیادت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ جب راستے میں پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ جس علاقے میں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیل چکا ہے۔ طاعون، اللہ معاف کرے، دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کو ہر بلا سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر عذاب سے بچا لے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو آپ کو خبر ملی کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیل گیا ہے۔ طاعون ایک بیماری ہوتی، گلٹی نکلی بندہ مر گیا۔ تو حضرت عمر ٹھہر گئے اور تمام صحابہ کو بلایا کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ حضرت ہمیں جانا چاہیے، جو اللہ کی تقدیر میں اگر موت لکھی ہے، وقت مقرر ہے، آ جائے گا، مر جائے گا، اور اگر ہماری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو ہم نہیں مریں گے، وبا ہمارا کیا کر سکتی۔ حضرت عمر نے اس سے رائے لی، اس سے رائے لی، بعد نے کہا کہ نہیں حضرت، جب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ایک بیماری ہے اور وبا ہے اور ایسی وبا ہے گویا موت ہے، تو بلا وجہ تو ہمیں شریعت حکم نہیں دیتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کنواں ہے تو ہم چھلانگ لگا دیں، بلا وجہ تو ہمیں اسلام نہیں کہتا ہے کہ آگ جل رہی ہے تو ہم جل مریں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو لہذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر نے غور کرنے کے بعد، صحابہ کا رائے لینے کے بعد فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ ہم نہیں جائیں، ہم واپس جائیں۔ حتیٰ کہ کچھ نوجوان صحابہ جو تھے وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت فاروق سے یہ بھی کہا هل نفر من قدر اللہ، کہ کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ جائیں گے، اللہ کی تقدیر سے ہم کہیں اور دور نکل جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جائیں گے، اللہ کی تقدیر تو ہر جگہ ہے، تو اللہ کی تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ لیکن میں حضور کے صحابہ کو اور اسلام کی اتنی بڑی فوج کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کی شان ہے کہ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی پہنچے
اور انہوں نے آگے کہا کہ صدقت یا امیر المؤمنین، کہ حضرت عمر تمہیں مبارک ہو، تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ اذا اتیتم بارض، اگر تم کسی ایسی علاقے میں جاؤ کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو فلا تدخلوها، اس میں قطعاً داخل نہ ہو، اور اگر تم اس بستی میں رہتے ہو تو فلا تخرجوا منها، اس سے کبھی باہر نہ نکلو۔ اللہ کی شان ہے، اسی میں حکمت ہے، کیونکہ اگر بستی والے اس بلا سے نکلیں گے تو ہر جگہ بیماری پھیلاتے چلے جائیں گے، اس لیے حضور نے بھی حکم دیا کہ وہی رہو جو تقدیر ہو گئی ہو، اور جو باہر ہیں وہ اندر نہ جاؤ کہ بلا وجہ جا کے اپنے آپ کو موت سے خریدو۔ تو یہ تو حکم ہے وبا میں۔ ایک وبا نہیں ہوتی بلکہ علاقہ خراب ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض علاقے ہیں جو بڑے صحت افزا ہوتے ہیں، بعض علاقے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں صحت کے لیے، اپنی فضا کے لیے کہ فضا بڑی اچھی ہے اور پانی بڑا اچھا ہے، اور جناب آدمی جا کے تندرست ہو جاتا ہے، آدمی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے نہیں دیکھا ہے بڑے لوگ مری جاتے ہیں، کوئی شملہ جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، تو وہاں جو اس جگہ کو چھوڑ دینا جو ہے وہ شریعت میں اجازت۔ اچھا، یہ تو وہ ہجرت کے اقسام تھے کہ جس میں ہم نے کفر سے بچنا ہے، ہم نے بدعات سے بچنا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے معاصی سے بچنا ہے، ہم نے بیماریوں سے بچنا ہے۔ یہ ہجرت کے اقسام میں نے عرض کر دیے، اور اسی طرح مثبت پہلو ہے، اس کے لیے بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت کے لیے سفر کر کے دوسرے ملک میں جائے تو جائز ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ہاں اگر تم تجارت کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہو تو جائز۔ اسی طرح کوئی آدمی حج اور عمرے کے لیے سفر کرے تو جائز ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر جہاد کے لیے سفر کرے تو جائز۔ اسی طرح کوئی آدمی رباط کہتے ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کسی سرحد پہ جا کے پہرا دینا، اس کے لیے سفر کرے تو جائز۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اور کسی مقامات مقدسہ، لیکن ان میں 3 مقام کی حضور نے ہمیں اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ فرمایا کہ اگر کسی متبرک مسجد کو دیکھنا ہے تو پھر 3 مسجدیں ہیں، مسجد الحرام ومسجدی ھذا والمسجد الاقصی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی متبرک مساجد کے لیے سفر کرنا چاہتے ہو تو پھر یا تو مسجد الحرام کعبے کے لیے سفر کرو، یا مسجد الرسول مدینہ منورہ کے لیے سفر کرو، یا مسجد الاقصی جو ہے بیت المقدس میں اس کے لیے سفر کرو۔ اس کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ان 3 متبرک مقامات کے لیے بھی سفر جو ہے وہ جائے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے اور وہ علم کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ سفر کرنا بھی جائز ہے، کہ حضور نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ علم جہاں ملے علم حاصل کرو۔ علم کے حصول کے لیے صحابہ نے سفر کیا، تابعین نے سفر کیا، ائمہ محدثین نے سفر کیا، ائمہ مجتہدین نے سفر کیا۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں یہ ہجرت کے ضمن میں آئے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ایک وعدہ بھی ہے، فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو میرے حکم کے لیے ہجرت کرتے ہیں ہم اس کو دنیا میں بھی بھلائی دیں گے۔ اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑیں گے، اپنے عزیز اقارب ارحام رشتہ دار چھوڑیں گے، اللہ دوسری جگہ ان کے رزق میں بھی برکت دیں گے، ان کے لیے خود آسانیاں پیدا کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی زمین جو ہے وہ بہت بڑی وسیع ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آپ اسلام کی ہجرت اول پہ نظر ڈالیں کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کا کعبہ چھوڑا، جب انہوں نے مکہ چھوڑا، جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں، تو اللہ نے اسلام کو عزت دی، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اللہ نے اسلام کو قوت دی، اللہ نے اسلام کو شوکت دی، اللہ نے غربت کو غنا میں بدل دیا،
اللہ نے ضعف کو قوت میں بدل دیا، اللہ نے کمزوری کو شوقت میں بدل دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہجر کے بارے میں ثواب کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ تو ہم دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اپنے دین کے لیے ہجرت کرنے والوں کو، لیکن جو ہم آخرت میں اجر دیں گے وہ تو بہت بڑا ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آخرت میں ہم جو ان کو اجر دیں گے وہ تو اتنا بڑا ہوگا کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں گمان گزرا ہے کہ وہ جنت کیا چیز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اگر اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جو چیز بھی ہمیں پیش آتی ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے اور ہر حال میں ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آج کے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات رسالت فرمائی کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں بلکہ خاتم الرسل ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی ہم نے انسانوں میں بھیجے ہیں، وہ بھی ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر آپ تک کوئی پیغمبر جو ہے وہ نوری نہیں آیا، کوئی پیغمبر جو ہے ہم نے نور کی جنس سے نہیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ بشر تھے، وہ سید البشر تھے، وہ اولاد آدم تھے، وہ سید ولد۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ میرے محبوب ہم یہ تو مانتے ہیں کہ آپ جو ہیں انسان ہیں اور آپ جو ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو کوئی نوری فرشتہ بھیجتے، اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو کوئی آسمانوں سے ملک آتا ہمارے سامنے اترتا، ہم دیکھتے، ہم مانتے کہ وہ نبی ہے۔ آپ تو مکے میں پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جوان ہوئے، آپ کو تو دنیا کا دکھ سکھ بھی آتا ہے، تکلیف ہے، بخار ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، آپ کی بیویاں ہیں، اولاد ہیں، بچہ ہیں، بچیاں ہیں، تو پھر آپ کیسے نبی بن گئے؟ اسی طرح آج کے جاہلوں کو بھی یہ اشکال ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو جو بشر کہتا ہے نعوذ باللہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، انبیاء جو ہیں وہ نور ہیں، پر نور ہیں، سراپا نور ہیں اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے اور آدمی کو اسلام سے بھی نکال دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم بشریت انبیاء کا انکار کریں گے تو پھر حضور کی ولادت کا بھی انکار کریں گے، حضور کے والدین کا بھی انکار کریں گے، اولاد کا بھی انکار کریں گے، ازواج مطہرات کا بھی انکار کریں گے اور نفس قطعی کا بھی انکار کریں گے کہ جب اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ نے واضح کر دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے واضح کر دیا لقد بعث اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ کہ یہ عقیدہ ہے اور قرآن کے مطابق عقیدہ ہے۔ باقی اللہ کے نور کا ٹکڑا کہنا نعوذ باللہ، پہلے تو اللہ کو ٹکڑے کرو کہ اللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر جو ہے 1,24,000 ٹکڑے ہو گئے خدا کے نور سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری جگہ اللہ نے وضاحت بھی کر دی، فرمایا کہ میرے مدنی قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم نبی بھی فرشتوں میں بھیجتے، اگر زمین کے اندر نوری مخلوق آباد ہوتی تو ہم نبی بھی نور سے بھیجتے، لیکن جب زمین کے اندر اولاد آدم آباد ہے تو ان کی ہدایت کے لیے بھی اولاد آدم سے نبی آئیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنائیں
تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو فرشتے کو آپ اس کی اصلی شکل میں دیکھیں، تو اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو امت تو بے ہوش ہو جائے گی، ہدایت کون لے گا؟ کیونکہ کوئی بندہ جو ہے وہ فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ سرکار دو عالم نے زندگی میں صرف 2 بار دیکھا ہے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں، اور حضور پاک بھی بے ہوش ہو گئے، تو کسی اور کی کیا طاقت ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھے؟ اچھا، اگر وہ فرشتے کی شکل میں نہ آئے اور انسان کی شکل میں آئے، جیسے کہ بی بی مریم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے انسان کی شکل میں، تو پھر بھی تو آپ دھوکے میں پڑ جائیں گے کہ اوپر سے لباس بشریت کا ہے اور اندر سے نور ہے، تو پھر تو وہی جھگڑا باقی رہ گیا، فیصلہ کیا ہوا اس کو بھیجنے کا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی فرشتہ نبی بن کے آئے گا، ہمیں کیا ہے کہ جناب گرمیوں کے مہینے ہیں اور درجہ حرارت 50 پہ ہے اور روزہ رکھو، تو امت کہے گی جناب آپ کو تو بھوک لگتی نہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہو نا روزہ رکھو، کیونکہ آپ کھانے سے پاک ہیں نا۔ اگر وہ کہے کہ جناب جوان آدمی ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے بعد بھی زنا نہیں کرنا ہوگا، جناب تم تو عورت کے، تمہیں تو غرض ہی نہیں نا، تم تو پاک ہو نا، تمہارے اندر تو اللہ نے یہ قوت ہی نہیں رکھی، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ پیغمبر وہ بھیجتے ہیں جو ان کی جنس سے ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ شادی بھی کرتا ہے، اللہ کے احکام میں بھی چلتا ہے، وہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے، اور اپنی امت کو ہر عمل کر کے خود نمونہ دکھلاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکے والوں کو اعتراض ہے کہ ہم نے عبداللہ کے بیٹے کو کیوں نبی بنا کے بھیجا ہے، انسان کو کیوں نبی بنا کے بھیجا ہے، تو ہم آپ کو فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے ہیں وہ بھی انسان بھیجے ہیں، الا رجالا، وہ بھی سب مرد بھیجے ہیں۔ اس سے اللہ نے 2 مسئلے بیان کر دیے، ایک تو ہر پیغمبر جو ہے وہ انسان ہے، ہر پیغمبر جو ہے وہ بشر ہے، اور دوسرا اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ نبوت جو ہے وہ عورت کو نہیں ملتی، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ نے سب مرد بھیجے ہیں۔ یاد رکھو کیوں یہ حکمت ہے کہ اللہ نے عورت کو نہ امامت کبریٰ دی ہے نہ امامت صغریٰ دی ہے، یاد رکھو مطلب اس میں عورت کی توہین نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں حکمت ہے اللہ۔ اسلام کی نظر میں عورت نہ بادشاہ بن سکتی ہے اور نہ وہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ نبی بن سکتی ہے، حتیٰ کہ مسجد کا امام بن کے لوگوں کو نماز پڑھائے وہ امامت بھی نہیں کر سکتی۔ اگر عورت خلیفہ بن سکتی، یاد رکھیں اگر عورت کے لیے امامت کبریٰ یا امامت صغریٰ جائز ہوتی تو ایمان سے کہیں سرکار دو عالم کے بعد سیدہ فاطمہ سے کسی کا شان زیادہ تھا؟ جب حضور کی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے تو پھر تو ان کا حق تھا۔
اچھا حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے ایک داخلی زندگی رکھی ہے اور مرد کے لیے ایک خارجی زندگی رکھی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مردوں کے لیے تو اول صفیں افضل ہیں اور عورت کے لیے آخری صفیں افضل ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ عورت کے کسی جسم پہ، اس کے بدن پہ، رکوع سجود پہ، حرکات و سکنات پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، کیونکہ ضروری تو نہیں کہ سب کی نظریں پاک ہوں گی، کوئی گندی نظر بھی تو ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ اچھا خدا کی شان ہے، ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں۔ ایک دور میں ایک عورت تھی، اس نے بھی دعویٰ کیا میں نبی۔ مرد تو خیر بہت پیدا ہوئے ہیں، جیسے اسود انسی پیدا ہوا، مسلمہ کذاب پیدا ہوا، آپ کا یہ مرزا قادیانی پیدا ہوا، احمد علی جاں پیدا، کئی لوگوں نے دعوے کیے بیوقوف پاگلوں نے۔ حضور نے فرمایا 30 تو آئیں گے بڑے بڑے دجال جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ تو جب وہ اس کے پاس اس وقت کے علماء نے رجوع کیا، انہوں نے کہا خدا کی بندگی عقل کرو، تم کیسے نبی بن گئی؟ تو اس نے کہا کیوں، مجھے کیا ہے، میں کیوں نبی نہیں بن سکتی؟ کہ اب میں کرکٹ کھیل سکتی ہوں، ہاکی کھیل سکتی ہوں، میں بینک مینیجر بن سکتی ہوں، میں سارے کام کر سکتی ہوں، میں ڈائریکٹر بن سکتی ہوں، میں پولیس افسر بن سکتی ہوں، سارے کام تو میں کر سکتی ہوں، تو نبی آخر کیوں نہیں بن سکتی؟ کون سا ایسا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا خدا کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا، تو کہاں سے نبی بن گئی؟ تو یاد رکھیں کہ باطل والے جو ہیں نا، ان کے پاس بھی عقل ہوتی ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ بالکل حضور کا فرمان تو سر آنکھوں پہ، بالکل ایمان ہے میرا حضور پر۔ تو حضور نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں فرمایا لا نبی بعدی کہ عورت بھی نہیں آئے گی۔ ہونا جواب تو پھر ہر کسی کے پاس ہوتا ہے نا، باطل کے پاس بھی ہوتا ہے، جو میلاد مناتے ہیں ان کی تقریریں سنیں جناب، سارا قرآن حدیث سے آپ کو میلاد اکٹھا کر دیں۔ جو عرس شریف مناتے ہیں، قوالی شریف سنتے ہیں، ان سے سنے گئے سبحان اللہ، جناب مولویوں کو کیا 20 سال قرآن پڑھاتے ہیں، بندہ خدا کو نہیں ملتا۔ ایک قوال جناب ایک مصرع کہتا ہے، بس وجد جو آتی ہے بندہ خدا کو مل جاتا ہے فوراً۔ یہ مولوی وہابی آپ کو 20 سال سے قرآن سنا رہے ہیں، کسی کو وجہ ہے؟ وہ تو بس ایک مصرع پڑھتا ہے، بس اسی میں جو جوش آتا ہے نا جی، خود پاگل ہو جاتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، خدا کو مل لیتے ہیں، کیونکہ بندہ جب پاگل ہو جائے تو خدا کو ملتا ہے، عقل سے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یہ کون ہے کپڑے اتارے ہوئے بازار میں بیٹھا ہو نا جی، کوئی الف ننگا آدمی کون ہو جی؟ چپ کرو حضرت، تو مجذوب ہے، مجذوب، یعنی جب آدمی کپڑے اتار دے پاگل ہو جائے وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ترقی کرنے کا اچھا راستہ۔ صحابہ نے کس نے کپڑے اتارے؟ ان میں کوئی بھی مجذوب نہیں ہوا، یہ سارے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے۔ لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، ان میں تو کوئی آدھا کلندر بھی نہیں ہوا، کوئی 1.5 کلندر بھی نہیں ہوا، کوئی 1 کلندر بھی نہیں ہوا، سارے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے تھے شامتیں۔ خدا کا خوف کریں، عقل کریں، یعنی اسلام کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ آدمی کے ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ عورہ ہے، اس کا ستر فرض ہے۔ فرمایا ملعون من نظر الیہ، اگر کوئی اپنے بھائی کے دوست کے اس حصے میں نظر ڈالے اللہ کی اس میں لعنت۔ تو جب آدمی یعنی ملعون بن جائے وہ مجذوب ہو کے خدا کو مل جاتا ہے، کوئی عقل کیا کرو۔ یہ لوگوں نے بے وقوفی والی باتیں بنا رکھی، یہ معنی نہیں ہوتے مجذوب کے۔ مجذوب کا لفظ ہوتا ہے جذب سے، کیا معنی؟ جب سب سے
ہٹ کے اللہ کی طرف کھنچ جائے کہ ہر وقت عبادت ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، دنیا کی خواہش ہی نہیں رہی اس کو، ہر وقت ایک ہی دھن ہے، وہ ہوتے ہیں وجود کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے فکر میں، قرآن میں، حدیث میں، نماز میں، روزے میں، عبادت میں، تلاوت میں لگتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ فیصلہ کیا کہ آپ سے پہلے بھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھیجے مرد بھیجے میرا بدری محمد مصطفیٰ، ان پر ہم نے وحی کی۔ اچھا، اگر یہ مشرکین نہیں جانتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان کو آپ کہیں کہ یہ اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کا معنی علم، ذکر کا معنی قرآن، ذکر کا معنی شرف ہوا، انہ لذکر لک ولقومک وانزلنا الیک الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ یہ علم والوں سے جا کے پوچھیں۔ اس وقت مراد علم والے کون ہیں؟ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، کیونکہ ان کے پاس کتاب تورات ہے، ان کے پاس کتاب انجیل ہے، یہ ان سے جا کے پوچھ لیں۔ اگر ان کو علم نہیں ہے کہ تم سابقہ کا، ان سے پوچھیں کہ جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں کیا وہ انسان تھے یا نوری فرشتے تھے؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے پوچھے۔ آخر ان کو تو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ رسول مانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اچھا، یاد رکھیں کہ یہ آیت تو اسی زمین میں اتری، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے عام ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ایک مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں تمہیں علم نہ ہو تو پھر علم والوں سے پوچھنا ہوگا، اور علم والا جو تمہیں بتلا دے پھر اس پہ چلنا ہوگا۔ اسی سے وہ مسئلہ ہے جو تقلید کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ بات، ایک مسئلے کو اچھی طرح سمجھ رہے کہ اسی معنی میں، کیونکہ آج کل افراد و تفرید ہو گئی ہے، بعض لوگ اللہ کے قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کے ثابت کرتے ہیں کہ تقلید کفر ہے، تقلید شرک ہے، لہذا جو کوئی امام ابو حنیفہ یا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ حد سے نکلنے والی بات ہے۔ اور قرآن میں جہاں جہاں کافروں کی یہ آیات موجود ہیں کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی رستے پہ پایا تو ہم انہی کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ کافر تھے نا، یہ بھی کافر ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہے خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو نہ بدلیں، اس میں تحریف معنوی نہ کریں، اس کی ایسی تعبیر نہ کریں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا ڈالیں۔ اب آپ دنیا پہ نظر ڈالیں کہ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں کتنے لوگ ہیں جو ان ائمہ اربعہ کو ماننے والے ہیں؟ کیا وہ سارے کافر ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ تو بات کو سمجھے، خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا مانا؟ جس بندے کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو لازماً وہ جا کے کسی علم والے سے پوچھے گا، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ علم تو ہے
لیکن وہ علم اتنی وسیع نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے ابن الحمام گزرے ہیں، طحاوی گزرے ہیں، مزنی گزرے ہیں، ابن قدامہ گزرے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن کسی نہ کسی امام فقہ یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی کسی نہ کسی کی فقہ کو لیا ہے. لیکن ان کے اندر فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے تو لہذا ائمہ اربعہ کے دلائل کو سامنے رکھتے اور جس کو قرآن و سنت کے زیادہ قریب پاتے اس کا قول لے لیتے. لیکن جو عام آدمی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا ہوگا، لازماً ایک سے مسئلہ پوچھنا ہوگا. کیوں؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو کہ جہاں جہاں فائدہ نظر آیا میٹھا میٹھا لے لیا اور کڑوا کڑوا چھوڑ دیا تو پھر مانا ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا، وہ کسی علم والے کی پیروی نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی ایک سے پوچھے اور اس پہ یقین کرے. اور کیوں یقین کرے؟ کہ ان کا زمانہ جو ہے اقرب الی زمان رسول اللہ، کہ وہ ائمہ کرام جو ہیں اللہ نے ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، صحابہ کے قریب ہے، تابعین کے قریب ہے، تقوی میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، تقدس میں بڑے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اچھا، ایک ہے وہ تقلید جو شرک ہے. کیا مانا؟ اللہ کی توحید کے مقابلے پہ ماں باپ کی بات مان کے شرک کرے، وہ کفر ہے. قرآن میں ایک مسئلہ موجود ہے، نفس قطعی ہے، اس کو چھوڑ کے وہ اپنی بات مانے، یہ کفر و شرک ہے، یہ تقلید حرام ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں نے ان سب لوگوں کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے باپ دادے کے طریقے کو پکڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ پیغمبر تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت اسحاق پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے. تو مانا یہ ہے کہ اگر حق والوں کا راستہ پکڑیں گے تو وہ پکڑنا جائز ہے، وہ کفر و شرک نہیں ہوتا. ہاں، اگر قرآن کے مقابلے پہ، نص قطعی کے مقابلے پہ ایک مسئلہ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا، حضور نے ہمیں پڑھ کے دکھلا دیا کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں. اب کوئی کہے نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، تو یہ آئے گا، یہ کفر بن جائے گا کہ وہ اتنے واضح مسئلے کو چھیڑا. ہاں، اگر ایک مسئلے میں 2 حدیثیں ہیں، ایک مسئلے میں صحابہ میں بھی اختلاف ہے، ایک مسئلے کے اندر حدیث مبارک سے مفہوم 2 معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر ہم مجتہدین کے دروازے پہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے حضور کے دین کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. ہمارے لیے کتابیں لکھ کے ایک ایک باب باندھ کے سارے مسئلے جمع کر دیے ہیں کہ ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بدری، اچھا ہم نے جو پیغمبر بھیجی تھی بالبینات والزبر، ہم نے ان کو معجزے دیے، نشانیاں دی، آیات دی. زبر کا معنی ہوتا ہے برکے دیے، کتابیں دی. ہم نے ایسے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر، ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں دلائل دی ہیں، آیات دی ہیں، بینات دی ہیں جو ان کی صداقت پہ دلالت کریں. اسی لیے قرآن میں کہ آتونی زبر الحدید، ذوالقرنین نے کہا تھا نا کہ مجھے لوہے کے ٹکڑے لے آؤ، چادریں بناؤ تاکہ میں دیوار دوں. تو اصل زبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ٹکڑا. پھر اطلاق ہوتا ہے جیسے کاغذ کا بھی ٹکڑا. ان پہ جو اللہ نے کتابیں لکھی اور پیغمبروں کو عطا فرمائے بالبینات والزبر. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو صرف ایسے نہیں بھیجا بلکہ کتابیں دے کے بھیجی، اور اس کے بعد ہم نے ان کو نشانیاں بھی دی ہیں اور ہم نے ان کو بڑی بڑی علامات بھی عطا فرمائی ہے. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر، اور میرے محبوب ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے. کیوں؟ لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے قرآن میں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور لوگ جب تیرا قرآن سنیں، اللہ کی کتاب سنیں تو اس میں فکر کریں، اس میں غور کریں، اس میں سوچیں.
سوچنے کے بعد سمجھیں کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پروگرام لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا گزرا پروگرام نہیں تھا، البتہ عقیدے پر ایک البم ہے منہاج مسلم، وہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا، تیار ہو رہا ہے، جب اللہ کو منظور ہے تو آ جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا اور جس بندے سے قرضہ لیا وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء کا بھی کوئی پتہ نہیں، سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں، تحقیق کریں، معلوم کریں کہ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے کس ملک کا تھا، کس علاقے کا تھا، اس کے دوستوں سے پوچھیں، اور نیت ہو تو آدمی ڈھونڈ لیتا ہے، نیت ہی نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس کے بارے سے نہ ملے تو پھر وہ جتنا قرضہ ہے خیرات کر دو، کسی دین کے مدرسے میں دے دو تاکہ قیامت تک اس کو ثواب ملے اور اللہ تمہیں بھی ثواب دے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جائے اور پھر مدینہ منورہ سے سیدھا مکہ آئے تو عمرہ ضرور کرے، کیونکہ مدینہ منورہ بھی خاص ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر عمرہ نہیں کرے گا تو ایک دم دینی پڑے گی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت زیارت تھی یا عمرہ تھا پھر تو ضروری ہے، لیکن کوئی ڈیوٹی تھی، کوئی نوکری تھی، پھر نہیں کیا تو دم نہیں دینی پڑے گی، ورنہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لازماً عمرہ کرے، لازماً جو ہے عمل کرے۔ وہ اتفاق سے مجھے یاد آ گئی، ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر شیر علی صاحب، مجھے آج ہی راستے میں کسی نے بتایا کہ ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ دعا کریں اللہ اس کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو لوگ اللہ کو خدا کہتے ہیں، معنی فارسی میں خدا کا معنی وہی ہے جو اللہ کا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہ کہا کریں تو بڑی اچھی بات ہے، یعنی اگر آپ لفظ اللہ استعمال کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی یہ لغت کے فرق ہوتے ہیں۔ جیسے جبرائیل، تو جبر کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، میکائیل اس کا معنی عبداللہ، یہ کوئی ایسی مسئلے نہیں ہیں، بس آج کل یہی باقی رہ گیا ہے، باقی سارے دین پہ عمل ہو گیا، بس یہ خدا اور اللہ کے لفظ پہ فرق رہ گیا، یہ بڑا کام ہے، بس اسی پہ لگے رہو، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، یہی مسئلے حل کرو۔ بچہ نماز نہیں اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ میری زکوٰۃ 12,000 روپے ریال مثلاً سال میں بنتی ہے، آپ کٹھی زکوٰۃ 12,000 کٹھا دے دیں، 6,000 کر کے دے دیں، 1,000 کر کے دے دیں، کوئی بات، مقصد ہے زکوٰۃ ادا کرنی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں جاتے ہیں جب صدقہ کرتے ہیں یا دم دیتے ہیں تو وہاں کچھ کالے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ بیچو ہو جانے ان کا کام جانے، تو ہم کیا کریں؟ آخر وہ بیچارہ گوشت سر پہ رکھ کے تو نہیں پھرتا رہے گا، جو وہاں اس کو غریب نظر آئیں گے وہ دے دے گا، کالے ہوں یا پیلے ہوں۔ ہاں حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا الحناء والقتم، کہ اگر آدمی نے داڑھی کو یا بالوں کو لگانا ہے تو مہندی میں قتم ملائے۔ قتم کہتے ہیں نیل کے پتے، نیل کا پودا ہوتا ہے نا، اس کے پتوں کو۔ میرے والد کی کمر ٹوٹ گئی، وہ معذور ہیں، میں ان کی طرف سے عمرہ کروں؟ بالکل کریں، ضرور کریں اپنے والد کے لیے۔ اگر آپ جدہ سے آئے اور احرام نہیں باندھا کوئی بات نہیں، جدہ میقات نہیں ہے، حرم سے باہر ہے۔
ایک مرد نے عورت کو منہ سے زبان سے طلاق بول دیا، زبان سے بولی جاتی ہے اور کیا ہاتھ بولتے ہیں؟ ہاں، تمہارے ملک میں ٹانگوں سے طلاق دیتے ہیں۔ وہ جب بھی طلاق دے گا یا بولے گا یا لکھے گا اور کیا کرے گا؟ کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں ایک مسجد میں سرکار دو عالم کا لباس مبارک ہے، اللہ عالم میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ تحقیق کریں۔ میں نے سرکار دو عالم کی لاش مبارک کو خواب میں دیکھا ہے، اچھا خواب ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کرے حضور کی زیارت بھی ہو جائے۔ رحیق المختوم کتاب ہے، وہ لے لو، امانے بھی مل جائیں گے آپ کو۔ بینک کی سود کی رقم جو ہے کسی مسکین کو، بہن کو ثواب کی نیت سے دے تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ ثواب حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں دیتے۔ جب سود کا پیسہ ہی حرام ہے تو ثواب کا کیا معنی؟ لے کے دے دو بس، ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب کی نیت کرنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسلامی بادشاہ تمام احکام کو شامل رکھ کے حکم کرے، یہ نہیں کہ ہر بندہ خود جہاد شروع کر دے، تو فساد ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض کمپنیوں میں میس جو ہوتے ہیں اس میں کافر بھی کھانا کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، یہ تو منع نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ تجارت بھی ہو سکتی ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، چاہے یہودی نے ذبح کیا ہو یا نصرانی نے ذبح کیا ہو۔ ہاں، صرف اتنا فرق کریں، اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اس نے پکایا، اس نے ضرور اس میں حرام ڈالا ہے تو پھر نہ کھائے۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت سنت پڑھی یا نفل پڑھا، سورت فاتحہ کے بعد دونوں میں ایک جیسی سورت پڑھی، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ ایک آدمی کو آتی سورت قل واللہ احد، کیا کرے گا؟ ہر نماز میں وہی پڑھے گا۔ تحیت المسجد پڑھتا ہوں اور طواف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جنازے کی کون سی صف؟ جو پہلی صف ہے وہ افضل ہے، لیکن ایک مہربانی کیا کریں کہ جب امام حرم جنازہ پڑھاتے ہیں تو وہ مقام ابراہیم کے تقریباً قریب ہوتے ہیں، تو جو لوگ حجر اسود سے لے کر اس کونے تک ان کے آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ یہ بے وقوفی ہے کہ لوگ جہاں کھڑے امام والے پیچھے کھڑے ہیں تو امام کے آگے کھڑے ہو، اچھی نماز پڑھے، خدا کا خوف کرو۔ قرآن پاک کی صورتوں کے عدد نکال سکتے ہیں، بالکل نہیں نکالیں گے، جو 786 788 985، تو آپ نے نام کے کیوں نہیں نکالتے؟ کسی کو کہو 420 بلاؤ، 381 کراؤ، 285، قرآن کو تو ٹھیکہ بنا رکھا ہے۔ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ دعائیں جو ہیں صبح اور شام کو پڑھی جائیں، تو صبح اور شام سے کیا مراد؟ آج تک تمہیں یہ پتہ نہیں لگا کہ صبح کب ہوتی ہے؟ خدا کا خوف کرو یار۔ استغفر اللہ پہلے پڑھیں یا تسبیحات، کوئی بات نہیں، پہلے استغفر اللہ پڑھو یا پہلے تسبیحات پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں، آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو اس بندے کو بولنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ کی نیت ہے زکوٰۃ ہے، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں 9 سال سے یہاں ہوں اور کاروباری معاملے میں بہت پریشان ہوں۔ ایک تو آپ استغفار پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ 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 اللہ